بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جو باعث برکت، باعث خیر، باعث ثواب، جس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ۔ لہٰذا اس کا سننا، اس کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا، یہ سب اس کی خصوصیات ہیں جس سے نیکیوں کا درجہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اسے ضائع نہ کیجیے، اسے عام سمجھ کر ضائع نہ کیجیے، اس کو ضرور، اس کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کیجیے۔ اور اگر اس کے مطالب اگر آپ سمجھنے لگیں تو اس میں اور بھی نیکیوں میں اضافہ جاتا ہے۔ اور اگر اس کی تفسیر میں جائیں، جیسا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، تو اور بھی اس میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی بلاغ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ 24 پارے میں یہ آیا 33 ہے۔ اللہ تعالی شانہ کے کلام کا حسن بڑا ہی نرالا اور بالا ہے۔ فصاحت و بلاغت، معانی اور مطالب میں فائق تر ہے۔ عربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورے طور اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ کہاں اللہ تعالی شانہ کی بات اور کہاں اس کے مطالب اور معنی۔ پھر بھی جہاں تک حق تعالی شانہ نے ہمیں علم اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اور مراد ہیں مفسرین کرام، خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حد تک اس کی تشریح اور وہ بھی مخاطبین کے اعتبار سے یہاں بہت سے نکات اہل علم نے ذکر فرمائے ہیں کہ کلام کے انداز سے اس کی تاثیر پڑتی ہے قلوب پر، اذہان پر، سننے والوں پر۔ ومن احسن، یہ سوالیہ انداز ہے، تم ہی بتاؤ
کہ اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ پاک کی طرف دعوت دے، لوگوں کو کہے کہ اللہ اللہ کے دین کو اختیار کرو، توحید الہی کا اقرار کرو، اپنے رب کی شان ربوبیت پر کامل یقین رکھو، تم پروردگار عالم کے رب کی ہر بات کو غور سے سنو اور کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور یہ شان ہے اللہ کے پاک پیغمبروں کی جو ہر گناہ، غلطی اور جھوٹ اور لغو بات سے اللہ نے ان کو دور رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ ان کا وظیفہ اور ان کی شان یہ ہے کہ اصل کام دعوت اللہ کا، دین کی بات سمجھانا جو ہمارے عرف میں ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور پہلے یہی تھا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام پے در پے یکے بعد دیگرے تشریف لاتے تھے، ایک نبی کے وصال پر دوسرے نبی تشریف لاتے۔ اللہ پاک ہمیشہ یہ تسلسل رہا تاکہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس بات کی پوری وضاحت فرما دی کہ تم یوں سمجھو ایک شخص نے ایک مکان تعمیر کیا ہے، بڑا خوبصورت محل اپنی رہائش گاہ بنائی، اور ساری تعمیر اس کی مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی رکھی۔ لوگ کہتے ہیں یار سارا مکمل ہے، حسین مکان ہے، بڑا عالی شان ہے، یہ ایک اینٹ نہیں ہے اس میں۔ فرمایا کہ قصر نبوت کے محل کی وہ میں آخری اینٹ ہوں، اب اس میں گنجائش نہیں کسی بھی طور سے کسی اور نبی کی، میں قیامت تک اللہ کا نبی اور میری نبوت جاری اور ساری۔ اور یہ شان صرف اللہ پاک نے حضرت انبیاء علیہ السلام سے آپ ہی کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی تقسیم اور دین ہے۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں جو بڑی پختگی سے شروع زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے سارے ہی نبی قابل تکریم اور تعظیم، اور ان کی ادنا سی بے ادبی بھی کفر ہے اور انسان کو ارتداد کی طرف لے جاتی ہے، لیکن درجوں کا جو تفاوت ہے وہ خود اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ ان نبیوں اور رسولوں میں 5 کا درجہ سب سے زیادہ اللہ نے ہی رکھا ہے، کسی اور کو اس میں کوئی دخل نہیں، اور ان کی صراحت ہے وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اللہ کے پیغمبر اور رسول اولو العزم کہلاتے ہیں، زیادہ مرتبے والے۔ باقیوں کا مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان کو اور زیادہ اونچی شان بخشی۔ اب یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے معراج شریف کو اکثر ہم بیان کرتے اور سنتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے جو خصوصیات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور آپ کی برکت سے جو کچھ ہمیں ملا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، کہیں اس سے گم نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ شیطان نفس یہ دشمن ہے، چور ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں،
اس کی دولت لوٹ کر لے جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو انبیاء علیہم السلام سب معجزات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن پاک میں وضاحت ہے ان کی شان کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تقابل میں لا کر یوں کہنا کہ ان کی نعوذ باللہ اہانت ہو، ذرا سی بھی تکریم میں کمی، یہ ناجائز ہے، یہ بالکل ناروا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مراتب میں بلندی اور بلند تر ہونا اور چیز ہے، اور مقابلے میں لا کر دوسروں کو نیچا کر کے نعوذ باللہ نہیں ہے، ان کی شانیں بھی بڑی بلند ہے۔ یہی تو ترہ امتیاز ہے دین حق، دین اسلام کا، کہ ہم جیسے ادب اور تعظیم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، بے عین ہی ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اتنی ہی تکریم کرتے ہیں۔ وہ جو مغرب نے اور وہاں کے شیاطین نے فرانس وغیرہ میں وہ خاکے بنے تھے، وہ ایسی گندگیاں ہمیشہ اٹھتی رہی ہیں، تو اس میں کچھ جاہل مسلمانوں نے یہ چاہا کہ ان عیسائیوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو ہم بھی بدلہ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہیں۔ تو سب علماء نے، اہل اسلام میں جتنے عقل مند دین کو سمجھنے والے، سب نے ایسا کرنے کو حرام قرار دیا کہ یہ قطعاً جائز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا، جیسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ تو اس آیت پاک میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، حضرت انبیاء علیہ السلام کی شان اور امت محمدیہ علیہ ہماری اس آخری امت کی شان ذکر ہے کہ سب سے بہتر بات دعوت الی اللہ ہے، دین کی بات کہنا، تو ہی بتا، اس سے اونچی کوئی بات ہے؟ مخاطب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ، جواب ایک ہی ہے کہ نہیں، سب سے اونچی بات رب کی، اور رب کی طرف جو دعوت دے اس کی بات سب سے اونچی ہے۔ دعوت الی اللہ، اللہ کے دین کی بات کے برابر کوئی بات نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس کو احسن کہا ہے، سب سے بہتر، سب سے حسین، سب سے کامل، سب سے اجمل، سب خوبیوں کا مجموعہ وہ دعوت الی اللہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کے اندر جس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا، وہ یہ ہے کہ دائی میں انبیاء علیہ السلام والا عمل بھی ہو، نیک عمل، نیری دعوت بھی جائز ہے، لیکن وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنی عمل کے ساتھ دی جانے والی۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے، اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ ایک خود میں ہمارا ایک عزیز تھا، وہ نماز کبھی نہیں پڑھتا، لیکن گھر والے بالکل نہیں سی ٹکن دینا، اذان ہوئی سارے کھڑا کرنا، انہیں وضو کرانا ہے، چھوٹے بڑے ہر ایک کو نماز پڑھانی ہے۔ اللہ اس کی بخشش کرے، بہت ہو گئی۔ تو بڑے بڑے عجیب ہی اللہ کے بندے، لیکن اصل یہی ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ خود نہ کار بننا، پہلے خود کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اور اصل یہی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ عامل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ تیسرا جملہ بہت ہی وزنی ہے، ہم سب کے زندگی بھر کے، بلکہ آگے جا کر بھی کام آنے والی چیز، کہ ہمیں اس پر شرمندگی نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں،
اور فلاں قوم اور وہ مذہب والے ہم سے اچھے ہیں. نہ، کیسے اچھے ہیں؟ ان کے پلے میں تو ایمان ہی نہیں، اصل چیز ہی کوئی نہیں، تو وہ اچھے کیسے ہو گئے؟ اللہ ان کو اچھا نہیں کہہ رہا، ہم ان کی ظاہری وہ تزئین کو دیکھ کر لش پش کو کہ کیا کہنے. اکثر عیسائیوں اور غیر مذہبوں کے پاس جب دولت زیادہ ہوتی ہے تو مسلمان جو عامہ ہیں وہ ان کی گاڑی اتار رہا تھا اسلام آباد میں، کہتا کہ میں گیا تو فلاں کی جو گاڑی تھی وہ سونے مجھے سونا جو عجیب کر کے بتا رہا ہے، ساری عمر سونے کا لفظ سنے تو ہو رہی طرز نہ ہوتا تھا، ایسا اس میں گہرا اثر کہ واہ سونے کی گاڑی. تو وہ بھی سواری ہی ایک تھی چلنے والی، لوہے کی ہو، سونے کی ہو، جو ہیروں سے مرصع ہو. اب اس وجہ سے کہ فلاں کے پاس دولت ہے یا وہ خوبصورت رنگ والا ہے اور وہ ہم سے بہتر ہے، یہ ناقدری ہے ایمان. یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. مومن کو اپنے ایمان پر اترانے اور غرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اس میں شرمندگی اور اپنے آپ کو ہیج کرنا کسی بھی غیر مسلم، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہر جگہ پر انسانوں کے ہر مجمع اور تقابل میں یہ ڈٹ کر کہو کہ اللہ نے مجھے ایمان بخشا ہے. ایمان سے بڑی جب دولت ہے ہی کو نہیں، اور وہ تیرے قلب و جگر میں اور تیری روح اور بدن میں ایمان کا نور پیوست ہے. تیرا یہ اقرار کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تجھے بہت اونچا لے گیا، عرش رحمان کے پاس تو چلا گیا. تو اب نیک عمل بھی حاصل ہے، خود ایمان پر مستقیم رہ کر دوسروں کو بھی دعوت دینا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ومن احسن میں یہ آیت پاک بہت ہی سوچنے کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اننی من المسلمین، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ درجہ مجھے عطا کیا ہے، اور اس میں کبھی بھی شرمندگی نہ ہو کہ فلانا جو بد مذہب بے مذہب ہے وہ مجھ سے آگے دنیا کے اعتبار سے، تو دین بھی اس کا آگے نہ. یہ قطعاً نہیں ہے. دنیا کا منظر اچانک ہی بدل جاتا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں بدل جائے گا، اور سب انسان مٹی میں برابر ہیں. کسی کے لیے وہاں سونا اور جھولا نہیں لگایا جاتا. ہاں کچھ پاگل ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر بھی جھولا لگا کر اپنے کسی بزرگ کو وہ جھولے دیتے رہتے. ایک جہاں دیہات تھا انہوں نے ایسا کیا، باہر رسی رکھی اندر جھولا، بڑی کشادہ قبر بنا کر، تو ان بزرگوں کو یوں دفن کر دیا کہ ان کو جیسے وہ بچوں کو جھولے دیتے ہیں. تو 2 دن گزرے اور تیسرے دن وہاں بدبو. انسان کا جو جسم ہے جب بے جان ہوتا ہے، پھولتا ہے، پھٹتا ہے، اس میں بدبو آتی. پھر بیچارے مجبور ہو کے وہ رسی کاٹ کر اور سارا وہ سسٹم بند کر کے کہ بو نہ ہے. حق تعالی شانہ نے اس آیت پاک میں جو دعوت اللہ کا حکم فرمایا ہے وہ اصل میں انبیاء علیہ السلام کا کام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بھی ملا. آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں نے دین تم تک پہنچایا، تم اگلوں تک پہنچاتے رہنا. اللہ پاک عمل کی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. اللهم اغفرنا بحلالك من حرامك واغفرنا بفضلك من. یا اللہ پاک ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور کر، سب بیماروں کو تندرستی عطا، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا. دعوت اللہ کا کام سب سے لے لے. یا اللہ پاک سب امور میں آسانیاں، راحتیں عطا فرما، خوشیاں نصیب فرما، دینی دنیاوی ترقیات عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما.
حسن خاتمہ نصیب فرما، جو بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم سجدہ کی آیہ مبارکہ 33 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ یہ درس جس یوٹیوب چینل یعنی راہ ہدایت الرشیدی اور بی اے رشیدی پر اس کو اپلوڈ کیا ہے، اسے ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ جس ناچیز کو بھی شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔